الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے سورہ یونس ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس کی آیتوں کی تعداد 109 ہے۔ اس صورت کا ایک ہی نام ہے سورۃ یونس۔ اس نام کی مناسبت ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم وہ اکیلی قوم ہے جو ایک مرحلہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کی دعوت کے ایک مرحلہ گزرنے کے بعد اس کے تمام افراد نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، حالانکہ عذاب آنے کا امکان پیدا ہو گیا، لیکن اللہ کی سنت اور پورا آپ واقعہ جانتے ہیں، اس کے مطابق کچھ باتیں رہ گئیں۔ اللہ کی اجازت سے پہلے نبی نے قوم چھوڑی، بعد میں جب عذاب کے آثار اور امکان قوم نے محسوس کیے تو پوری قوم اسلام لے آئی اور اپنے نبی کی بعد میں اتباع کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کا یہ فیصلہ، قضاء و قدر کا یہ فیصلہ ہوا کہ آج تک جتنی بھی اقوام کا اس طرح کا معاملہ ہوا، اس میں صرف قوم یونس کا معاملہ استثنائی ہے، دوسروں سے الگ ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص روش کے باوجود جو ہے ایک مرحلے پہ آنے کے بعد ایمان کی توفیق دی اور پھر انہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا یہ نام، قوم یونس کا تذکرہ چونکہ اس میں کیا گیا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ یونس اسی لیے رکھا کہ پڑھنے والے کو اس پر توجہ دلائی جائے کہ قوم یونس کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کوئی روایت انہوں نے نقل نہیں کی، محض بعض علماء کے اس قول کو پیش کیا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک سبع طوال میں سورہ توبہ کی بجائے سورہ یونس شامل ہے۔ اس اعتبار سے اگر ان کے قول کے مطابق اس سورت کو سبع طوال میں شامل مانا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سورت کی فضیلت کو گھیرے ہوگا کہ من اخذ بالسبع الطوال فهو حبر، جو سبع طوال کا علم حاصل کرے وہ عالم آدمی ہوگا۔ بعض علماء نے جیسا کہ میں نے کہا اسے سبع طوال میں شمار کیا ہے۔ اس سورت کے ابتدائی مضمون کے اس کے اختتامی شروعات کا آخر سے کیا تعلق ہے؟ یہ سورت وحی کے متعلق اور حکمت ربانی کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور مفسرین کا مشہور قول ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اہل عرب کو چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے کہ تم کو زبان دانی کا غرہ ہے، گھمنڈ غرور ہے، اور یہ وہی حروف ہیں، تم اس کا معنی بتاؤ۔ اور اس قسم کی حکمتیں لوگوں نے لکھی، اور علامہ شنقیطی نے پورے قرآن کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ آپ ایک بات خاص طور سے سورت کو چھوڑ کر جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے فوراً بعد قرآن یا آیات قرآن کا ذکر ہے، جس سے اس قول کو تقویت ملتی ہے کہ یہ چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے حقیقی طور سے، اس بارے میں جمہور مفسرین اور علماء اہل سنت کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کو آیات متشابہات میں مانا جاتا ہے۔ چنانچہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکمت والی کتاب یا محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن اور کلام سے متعلق گفتگو اور اللہ کی حکمت کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور آخر میں بھی اس سورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو وحی کی اتباع پر ابھارا اور حکمت ربانی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی شریعت، دین، احکامات حکمتوں سے پر اور بھرپور ہیں، وہ حکیم ذات ہے، اور اللہ کی ذات خیر الحاکمین ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، وحی کی، قرآن حدیث کی اتباع کرنی چاہیے۔ چنانچہ 109 نمبر کی آیت میں کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ،
اور آپ اسی کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیے، ثابت قدم رہیے، دین پر جمے رہیے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ سب سے بڑی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وحی کو نازل کیا اس کی اتباع کرنے میں ہی ہے۔ ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، دنیا کے عقل والے، دانش والے بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں، لیکن ان سارے فلسفوں کے مقابلے میں اللہ کا کلام، اس کی کتاب اور وحی کا حکم سب سے بہتر، سب سے زیادہ مفید ہے اور بابرکت بھی۔ المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا محور رئیسی یا مرکزی عنوان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الایمان بقضاء اللہ الحکیم وقدرہ، اللہ حکیم کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ارکان میں سے، یعنی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا۔ سورہ یونس میں قضاء اور قدر کو مرکزی عنوان بنایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بعض موضوعات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ نمبر 1، مشاہد الکون و ظواہرہ الموحیہ للفطرۃ البشریہ بحقیقت الالوہیہ، کائنات کے مظاہر قدرت، آسمان، زمین، پیڑ پودے، درخت، پہاڑ، اور اس صورت میں جن کا ذکر کیا گیا، میں مثال سمجھانے کے لیے کہ مظاہر قدرت کسے کہتے ہیں یہ باتیں کہی کہ مظاہر قدرت اور دنیا کے ظاہری حالات، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، گرد و پیش میں دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں انسانی فطرت کے لیے اللہ کی الوہیت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری فطرت میں جو توحید رکھی گئی ہے اور اللہ نے جس مقصد کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی توحید الوہیت کو ثابت کرنے میں یہ مشاہد قدرت معاون اور مددگار ہیں، فطرت انسانی کو گواہی دیتے ہیں، اس کو اطمینان دلاتے ہیں۔ دوسرا موضوع، یعنی قرآن کی ان آیتوں میں، سورہ یونس کی کئی آیتوں میں اللہ کی توحید بتائی گئی ہے، کائنات کے مظاہر سے اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت دنیا کے واقعات اور تجربات جو انسان بندے اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو واقعات حوادث ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے، ان سے سبق نہیں لیتے۔ آیت نمبر 12 اور 21 کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا انسان کا معاملہ ہے، اس کی نفسیات ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہم کو پکارتا ہے، او قائدن، یا بیٹھے بیٹھے بھی پکارتا ہے، او قائمن، یا کھڑے کھڑے، مصیبت کی حالت میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں، اسے راحت دے دیتے ہیں، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کسی تکلیف کی بنیاد پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، تکلیف کی حالت میں ہماری طرف رجوع ہی نہیں کیا تھا۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، آگے اور بھی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 21 میں ہے اس کے برخلاف، وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں، خوشحالی اور فراوانی دیتے ہیں، جو تکلیف اسے آئی تھی وہ ہٹ گئی، خوشحالی آ گئی، تو اب وہ ہماری آیتوں کے سلسلے میں مکر اختیار کرتا ہے۔ مالے گاؤں کی زبان میں اگر کہیں تو ایڑے چالے کرنا، وہ مکر اختیار کرتا ہے، سازش کرتا ہے، یعنی جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا بلاتا ہے، اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 12، 21، 23، 31 مختلف آیتوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر سورہ کے موضوعات میں یہ ذکر کیا کہ جو لوگ جھٹلانے والے ماضی میں گزرے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو اس صورت میں بطور عبرت پیش کیا، قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ تو ان میں جو ہلاک ہونے والے ہیں، ان ہلاک ہونے والوں کے انجام کو اللہ نے ذکر کیا، اور جو لوگ تکذیب اور جھٹلانے کی روش اختیار کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں،
ان کو اللہ نے دھمکی دی کہ اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو جیسے پچھلے ہلاک ہونے والوں کا انجام ہوا تم بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ مثلا آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول روشن اور واضح دلیل لے کر آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو جب رسول دلیلیں لے کر آ گئے، ثابت ہو گیا حق، پھر بھی نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ آیت نمبر 13 میں ہے، اور یہ 13 اور 14 میں یہ مضمون پھیلتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 71، 74، 90، 91 پچھلی مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا، قوم نوح کا، فرعون کا اور دوسری قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ وبالمجمل کہہ رہے ہیں کہ اجمالی طور سے یہ مبارک صورت انسان کے بہت بڑے گروہ کی ایک مشکل کا حل پیش کرتی ہے، اور ان کے بہت سارے سوالات کا جواب دیتی ہے، اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ذہن و دماغ میں جو سوالات اٹھتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں، اور ہم کو زندگی کی جو مشکلات پیش آتی ہیں حق و باطل کے راستے میں، سچائی اور جھوٹ کے راستے میں، ان کا جواب دیتی ہے، ان کا حل پیش کرتی ہے۔ قوس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، اللہ کے ثواب اور عقاب پر ایمان، ان چیزوں سے متعلق دنیا کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی ہے یہ صورت، جو انسان کی بہت شدید اور اولین ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی اولین ضرورت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس ضرورت کا احساس نہ ہو، ہم کو اس کی اہمیت کا علم نہ ہو۔ وذالک، یہ کیسے سوالوں کا جواب دیتی ہے یہ صورت؟ وذالک عن طریق التفکر فی الکون، کہ آپ کو اگر ان سوالوں کا جواب چاہیے تو کیسے کیسے سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے، ارشاد اور رہنمائی کرتی ہے کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو، ان چیزوں میں، دنیا میں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ آج سوچئے دنیا میں آج کے سائنسی اور تحقیقاتی دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو چیزیں غیر ضروری سمجھ میں آتی تھی، ہم سوچتے تھے کہ یہ کیڑے مکوڑے، مچھر، کیڑے مکوڑے، چھپکلی کیوں پیدا ہو گئی، ان کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے چلتے پھرتے پتھر، ریت، مٹی کے کچھ اجزاء ہمیں لگتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ انسان یا جانور کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، فضلہ نکلتا ہے، پیشاب پاخانہ نکلتا ہے، آدمی سوچتا تھا کہ یہ گندگی ہی گندگی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے آج کے زمانے میں کوئی ایک چیز بھی، یہاں تک کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے فضلات، یہ فضلات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کھاد ہی نہیں، کھاد کے علاوہ اور بہت سارے استعمال میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتی نظام سے جو چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ماحولیات کو بگاڑے، جو انسان یا کائنات کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور انسان نے جو چیزیں سنتھیٹک یا مصنوعی بنائی ہے، ایک چیز کو لیجئے، پلاسٹک بننے میں، اس کی پروسیسنگ میں، اس کو پھر سے تیار کرنے میں زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، دنیا کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جانور کھاتا ہے، اس کا گوشت، اس کا دودھ زہریلا بنتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر بہت سارے زہریلے مادے داخل ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نقصانات جو انسانوں نے بنائے ہیں، کیمیکل اور کیمیائی اشیاء، وہ ساری کے ساری چیز نقصان سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک فائدہ ہوتا ہے تو چار نقصان۔ اب آپ غور کیجئے کہ کائنات میں رب العالمین نے جو بنایا ہے، انسان کو بڑے علم کا غرہ ہے، تو کامل علم والی ذات کون سی ہوئی، حکمت بالغہ والی ذات کون سی ہوئی کہ اس نے جو بنایا حکمت سے بنایا۔ ہمیں جو چیز غیر ضروری نظر آتی ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ اس کے بھی فائدے ہیں۔ تو کہا کائنات پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق مخلوقات میں اس کی حکمتوں پر غور کریں، اس کے حسن تدبیر پر غور کریں۔ ایک ایک چیز، ہمارے اپنے جسم پر غور کیجئے کہ جسم کا کون سا حصہ کہاں ہے۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو ماڈل بنایا ہے، دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں مزید ترقی اور بہتری ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز انسان نے بنایا ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں نیا ماڈل بنتا ہے۔ موبائل، کمپیوٹر ہر روز نیا بنتا ہے۔ ٹیلی فون جب گراہم بیل نے بنایا تھا، آج وہ گراہم بیل زندہ ہو جائے اور آج کے ٹیلی فونوں کی جدید شکلیں دیکھے گا تو خود حیرت زدہ ہو جائے گا، یقین نہیں کرے گا۔ اتنی زیادہ ترقی
ہر روز نیا نیا ماڈل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا، جانوروں کا، پیڑ پودوں کا جس کا جو نمونہ ماڈل بنا دیا ہے، جو شکل دے دی ہے، اس میں جب انسان تبدیلی کرتا ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ اور ہم سوچئے کہ کبھی یہ خیال آیا کہ ناک جو ہے ہماری یہاں نہیں کہیں اور ہونی چاہیے تھی، آنکھ کا یہ مقام نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں ہے. جسم کے ظاہری اجزاء یا داخلی اعضاء، ان میں سے کسی کے اندر کوئی بہتری یا اس سے بہتر ماڈل بنانے کی سوچتی ہے یا بنتی ہے. اگر کبھی کوئی ایسا انسان یا بچہ پیدا ہو جائے جو معمول کے مطابق اس کے اعضاء دوسرے مقامات پر ہوں تو وہ عجیب الخلقت اور ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے، حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے، اس سے وحشت محسوس ہوتی ہے دیکھنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، اگر یہ تو میں ایک پہلو پیش کر رہا ہوں، ہاں کیسی کیسی چیزیں بنائی، کیسی کیسی باریک حکمتیں اور فائدے رکھے ہیں. میں نے درخت اور آکسیجن والی بات اس سے پہلے جو کہی تھی، اگر وہ باتیں اس میں جائیں گے تو بڑی لمبی گفتگو ہوگی. بس صرف یہاں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں غور کریں، اس کی حکمت میں، اس کے حسن تدبیر کے کتنا بہترین انتظام کیا ہے. سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، ایک ایک چیز، ہمارا اپنا وجود، اس میں موجود چیزیں، درخت، پھلوں کی مختلف شکلیں، علاقے کی خاص چیزیں، ان کے اندر موجود وٹامن، پروٹین، حیاتیات، معدنیات اور ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں. ہاں بعض اطباء کا آج کہنا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں رہتا ہے، اگر وہاں سے 150 کلومیٹر کے دائرے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر صرف وہی چیزیں استعمال کرے، وہاں جو زمین میں چیزیں پیدا ہوتی ہے اسی کی عمارت بنائے، جو غذا اور غلے پیدا ہوتے ہیں، جو پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اگر اسی کا استعمال کرے تو کبھی بیمار نہیں پڑے گا. یہ بعض حکمہ، ہومیوپیتھ اور بعض دوسرے اطباء کا کہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت سنی تھی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس چیز کو تم نے مانگا، جس چیز کا تم نے سوال کیا، دوسرے لفظوں میں جس چیز کی تم کو ضرورت تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں تم کو عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ سورہ ابراہیم میں ہے، لیکن بات یہاں آ گئی کہ اللہ کی کائنات میں غور کریں، اس کے حسن تدبیر میں. لِيَصِلُوا إِلَى النَّتِيجَةِ، کوئی ایک چیز پر اگر آپ غور کریں تو سالہ سال لگ جائیں گے، اللہ کی حکمتوں اور گہرائیوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. ایک سائنٹسٹ جو ہے ڈاکٹر، وہ شہد کی مکھیوں پر تحقیق کر رہا تھا. 20 سال تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا، ہاں ڈسکوری چینل پہ اس کا بیان اور پوری فلم تھی، اس نے کہا کہ میں نے 20 سال محنت کی ہے لیکن ابھی بھی مجھے شہد کی مکھی کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ بہت کم ہے. ہاں ٹائم میگزین میں کافی پہلے مضمون آیا تھا، کچھ سالوں پہلے، کہ سمندر سے متعلق انسانوں کو جو معلومات آج حاصل ہوئی ہے وہ اصل معلومات کا زیادہ سے زیادہ 5% ہے. یہ بھی ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب 100% معلوم ہوگا تب تو 5 آپ الگ کر پائیں گے، لیکن ان کا اندازہ ہے ہاں کہ اب تک جو علم حاصل ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5% ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اس طرح غور کریں، حکمتیں، باریکیاں، اس کی وسعتیں، ہاں تو نتیجے پر بندہ پہنچے گا اور حقیقت جانے گا. اس بات کی حقیقت اسے معلوم ہوگی کہ اللہ کی ذات حکیم ہے، دانائی اور حکمت سے پر، اور جو ذات حکیم ہوگی، حکمت والی ہوگی، وہ کوئی بھی کام بیکار، غیر ضروری، غیر مفید انجام نہیں دے سکتا. لہذا اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ كُلَّ أَفْعَالَهُ سُبْحَانَهُ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيهِ لَمْ تَصْدُرْ إِلَّا عَنْ حِکْمَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اوامر اور احکامات ہیں، جن چیزوں سے شریعت میں ہم سے کہا ہے کہ یہ اس کام سے تم رک جاؤ، یہ مت کرو، یہ ناجائز ہے، اور جن کاموں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کرو، یہ جائز ہے، حلال ہے، فرض ہے، سنت ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا، جن سے منع کیا، وہ سب اللہ کی حکمت سے صادر ہوئی ہیں. ہماری عقل اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بہترین فیصلے ہیں. اللہ کی قضاء اور قدر کی یہی بنیاد ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ کی ذات تمام چیزوں کا علم رکھتی ہے، اس کے علم کامل کی بنیاد پر اس کا ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وہ سارے حکمت والوں میں سب سے زیادہ حکمت والا ہے. اس صورت کے چند لطیف نکتے، لطائف اور فوائد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، یہ مختصر سا صرف 3 فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظہ، واعظ،
نصیحت کی چیز آ گئی جو تمہارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، نصیحت کی بات، ہاں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کے امراض اور بیماریوں کا علاج، شفا، دل میں جو بیماری ہوتی ہے، شرک، کفر، شہوت، ہاں، لالچ، حرص و طمع، اس کا علاج آیا۔ تو قرآن کو اس آیت میں ہاں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ شفا کہا گیا۔ بعض اہل علم نے اس پر لمبی بحث کی کہ بطور خاص تو دل کی بیماریوں کا علاج ہے ہی قرآن، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام کے وفد نے ایک مشرک سردار کو، جس کو کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ تو جسمانی امراض کے لیے بھی علاج ہو سکتا ہے قرآن سے۔ بہرحال شفاء لما فی الصدور، سینوں کے بیماریوں کے لیے شفا کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں جو ہم آگے پڑھیں گے اس میں شہد کے بارے میں کہا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن تَأَمَّلْ اخبار اللہ تعالیٰ عن القرآن ہاں انہو نفسہ شفاء، لیکن غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بذات خود شفا ہے، اور شہد کے بارے میں کہا کہ اس میں شفا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن پورا کا پورا بذات خود شفا ہے، بیماری کا علاج، بیماریوں کا، اور شہد کے اندر شفا ہے۔ اور جو چیز بذات خود شفا ہو ہاں وہ اس سے زیادہ کہیں بلیغ، مؤثر، مفید اور بھاری ہے جس کے اندر شفا ہو۔ شہد کے اندر شفا ہے، بعض طریقوں سے شفا ملے گی، بعض طریقوں کے استعمال سے نہیں ملے گی، اور پھر اس میں اور بھی تفصیل ہو سکتی ہے، تمام بیماریوں کے لیے نہیں ہے، فی ہے کہا اس میں۔ ہاں یہ علامہ ابن قیم کا بیان کردہ نقطہ ہے جسے انہوں نے نقل کیا اختصار کے ساتھ۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ شک میں ہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کے لوگ کتاب پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو کتاب کے بارے میں شک ہے تو ان سے پوچھئے جو پہلے کتاب پڑھتے تھے۔ علامہ ابن عثیمین کے حوالے سے انہوں نے ایک بات نقل کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تنبیہ کی ہے، متنبہ کیا ہے، ایک حقیقت پر رہنمائی کی ہے۔ وہ کیا کہ اگر دین کے سلسلے میں آپ کے دل و دماغ میں کوئی شبہ، الجھن پیدا کر رہا ہے کہ ایسا کیسے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور فیصلہ، کوئی حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خلجان پیدا ہو رہا ہے، الجھن ہو رہی ہے دین کے معاملے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کے سلسلے میں اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ تم کو کوئی شک ہو رہا ہے تو رجوع کرو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی طرف، یعنی ان کے پاس آسمانی علم ہے، تو اس علم کی روشنی میں وہ آپ کے خلجان کو دور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ چیز ہے، اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا کہ اگر کسی معاملے میں شک شبہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہ علماء دلیلوں کے ذریعے سے ان کے شبہات کا ازالہ کرتے تھے۔ یہ ابن عثیمین نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا آخری، انہوں نے سورہ یونس کا آخری فائدہ بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ایک وضاحت، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے حسنہ کو انجام دیا، ہاں للذین احسنوا، جن لوگوں نے احسان کیا، احسان بھلائی، ایک احسان اللہ کے ساتھ ہے کہ عبادت ایسی کی جائے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک احسان بندوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ صرف ان کا حق نہ دیا جائے بلکہ حق سے بھی بڑھ کر حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، ساری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ تو جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، حسنہ ہے، وہ زیادہ، اور حسنہ سے بھی زیادہ۔ میں اس کا معنی آگے حدیث میں بیان کیا گیا اس لیے یہاں نہیں کر رہا ہوں۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے کو کوئی سیاہی اور گرد و غبار اور ذلت لاحق نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے آیت کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آیت میں جو کہا گیا ہے الحسنہ، اس سے مراد جنت ہے۔ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت، وزیادہ، جنت سے بھی زیادہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کی تفسیر ہے، آپ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے کہا کہ وزیادۃ النظر الی وجہ اللہ الکریم، حسنہ جنت ملے گی، اور جنت سے بڑھ کر کیا ملے گا؟ اللہ کے وجہ کریم کی طرف رویت اور مشاہدہ۔ یہاں سورہ یونس کا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے صرف 3-4 منٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ابتدائی حصے کا تذکرہ کریں تاکہ ہم آگے کچھ زیادہ حصوں کو کور کر سکیں۔ ویسے پورا قرآن کی ہر سورت کو اگر ایک سورت کو ہم ایک دن لے کر چلتے ہیں تو بہت ساری صورتیں باقی رہ جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، رفقا نے، کہ اگر رمضان کا وقت گزر جائے اور اس درس میں موقع نہ ملے تو بعد میں اس کو محفوظ کر کے ریکارڈ کر کے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو حاضرین ہیں، یہ جو موقع ہوتا ہے، اس موقع کے مناسبت سے قرآن کو سمجھنے، اس کی طرف توجہ کا وہ مزاج نہیں رہتا۔ بہرحال میں تھوڑی سی بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ ہود ہے، سورہ یونس کے بعد جو مکی ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 123 ہے۔ اس کا نام بھی صرف سورہ ہود ہی ہے۔ اس نام کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام جو ایک پیغمبر تھے، ان کا نام 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر سورہ ہود میں اگرچہ حضرت ہود کا تذکرہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے مقابلے میں اس صورت میں ان کا تذکرہ، ان کا واقعہ نسبتاً زیادہ طویل انداز میں آیا ہے۔ یہ علامہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ مناسبت بیان کی ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس کی فضیلت میں جو روایت نقل کی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، کہ مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اور سورہ عما یتساءلون جس کو سورہ نبا کہا جاتا ہے، عما یتساءلون نے، اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے، جس کو سورہ تکویر کہا جاتا ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ان صورتوں میں قیامت کے مناظر اور انجام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا تذکرہ بھی ہے، خاص طور سے سورہ ہود میں۔ آپ آگے پڑھیں گے، آگے ہم دیکھیں گے اس سورت کے اول کا آخر کے ساتھ تعلق اور مناسبت۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ اللہ اکیلے کی عبادت کے حکم سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، یقیناً میں اس بات سے کہ تم کسی اور کی عبادت کرو، اس بات سے تم کو ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کی بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی اس کا انجام اگر تم اس حکم کو مانتے ہو تو بشارت ہے، اور اس کی مخالفت کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے دھمکیاں ہیں، اللہ کے عذاب ہیں۔ سورت کے آغاز میں یہ حکم دیا گیا، اور سورہ کا اختتام بھی اللہ کی عبادت کرنے کے حکم سے ہوا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ غیب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں، سارا اختیار اسی کی طرف ہے، ساری چیزیں اسی کی طرف پلٹتی ہے، لہٰذا کسی اور کی عبادت کا فائدہ کیا؟ اللہ نے کہا لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ اب یہ انسان کے پیدا کرنے کی حکمت کا بیان ہے، وہ اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، گویا ان آیتوں میں اور آگے پیچھے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ صرف عبادت اللہ کی ہی ہونی چاہیے، اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ محور رئیسی اس صورت کا یہی ہے، التوازن فی العبادہ، کہ عبادت میں توازن اختیار کیا جائے۔ اس صورت کے موضوعات اور لطائف انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔